نہیں. سرکار فرماتے ہیں انسان میں بڑا عیب یہ ہے کہ وہ اپنے عیب پر نظر نہ ڈالے بلکہ لوگوں کے عیب دیکھے. اب امام وقت فرما رہے ہیں انسان میں بڑا عیب یہ ہے جو اپنے عیبوں پر نظر نہ ڈالے, نگاہ نہ کرے اور لوگوں کے عیب دیکھے, یعنی دوسروں پر انگلیاں اٹھائے اور جو 3 انگلیاں اس کی طرف متوجہ ہیں ان پہ غور نہ کرے. یہ امام کتنی بات, سرکار فرماتے ہیں وہ خود عیب دار ہے جو اپنے عیب چھوڑ کے دوسروں کے عیب پہ بیٹھتا ہے. اور میرے مولا کا امیر کا فرمان بھی یہی ہے, میرا چاہنے والا گندی مکھی کی طرح نہیں ہوتا جو ہر پھوڑے پہ بیٹھے, غلاظت پہ بیٹھنے والی مکھی نہیں ہوتا میرا چاہنے والا, پھولوں پہ بیٹھنے والا ہوتا ہے. تو بے ہی نہیں ہمارا کردار کیا, ہم اس وقت پھولوں پہ بیٹھنے والوں میں سے ہیں یا ہم بھی کہیں ان نعوذ باللہ گندی مکھیوں میں سے تو نہیں ہیں جو ہم لوگوں کے کیڑے, لوگوں کے نیگیٹو چیزیں ابھارنے, اچھالنے, نکالنے میں مصروف ہے. کتنی بڑی بات امام نے فرما دی. اب مولا باقر علیہ السلام کرنا اس وقت تک کمال نہیں جب تک ان کے پاک فرمان کو سن کے اس پر عمل نہ کیا جائے, ادھورا رہ جائے گا. فرماتے انسان میں بڑا عیب یہ ہے کہ وہ اپنے عیب پر نظر نہ ڈالے مگر دوسروں کے عیب پر نگاہ ڈالے. وہ دیکھو وہ گندا ہے, وہ دیکھو وہ غلیظ ہے, وہ دیکھو وہ نجس ہے. بھئی میں کون ہوں, میرا معیار کیا ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں اپنے عیب پہ کسی. اور یقین جانیے اگر ہم صرف سرکار کے اسی فرمان کو ہی اپنے پیش نظر رکھ لیں تو ہماری زندگی کے بہت سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے. جب اپنی ذات کی ہم پیوریفیکیشن میں لگ جائیں, بھئی میں کہاں کھڑا ہوں, وہ میری کیا غلطیاں, وہ میرے کیا الٹ پلٹ کام ہے, میرے تو معاملات اور بھی ڈسٹرب ہے, میں تو کسی کام کا نہیں, میں اپنے آپ کو تو بہتر کروں, میں تو مجھے جو کرنا چاہیے تھا, مجھے جو بننا چاہیے تھا میں تو بن نہیں پایا, میرے پاس وقت ہی نہیں ہے. کوئی میرے سامنے آگے گلا کرے جی وہ فلاں بندہ آپ کا گلا کر رہا تھا, فلاں بندہ غیبت کر رہا تھا, بھئی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں اپنی کردار سازی میں مصروف ہوں. امام کا ظہور ہو جائے میں پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جاؤں. او جی آؤ جی بیٹھ کے گپ شپ کرتے اور گپ شپ میں ہم کئی گھنٹے ضائع کرتے ہیں. نہیں, وہ کیا کر رہے, وہ کیا کر رہے, وہ کیا کھا رہے, وہ کیا, نہیں ہمارا ٹاپک نہیں ہے. میں کیا کر رہا ہوں, میں نے صبح سے لے کر شام تک کیا اطاعت خدا کی, آتی اللہ واتی رسول اولی الامر منکم, کیا میں نے اطاعت رسول کی, کیا ہوتا اطاعت اولی الامر کی. 11 دن جو میرا گزرا صبح سے لے کر میں نعمات خدا بندی استعمال کرتا رہا, پروردگار کے کرم کو استعمال کرتا رہا, اللہ کے مظہر کی طرف میں متوجہ ہوا. کیا میں نے سارا دن, امام 2 وجوہات سے خون روتے ہیں, کربلا والوں پہ, ایک چاہنے والوں کے اعمال پہ, کیا میں نے اپنی کسی عمل سے اپنے امام کو خون تو نہیں رلایا؟ میرے تو اپنے اتنے معاملات ہیں زندگی کے, وقت ہی نہیں ہے کہ دوسروں کے عیب کو بندہ تلاش کرے, اپنے عیب دیکھے. اور میرا خیال ہے ہمارے معاشرے کے بہت سارے معاملات بہت بہتر ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنے عیبوں پر توجہ کرنا شروع کر دیں, اگر ہم اپنی کوتاہیوں پر توجہ کرنا شروع کر دیں. اور ایسی بات نہیں ہے, ہمیں معافی بھی مل سکتی ہے. معافی کا دروازہ سید علی بن طاؤس نے بڑا خوبصورت بتایا تھا. سید علی بن طاؤس اپنے بیٹے کو وصیت نامہ لکھتے ہیں. سامعین بڑا اہم جملہ ہے, کوشش کیجئے گا, بھلائیے گا نہیں. سید علی بن طاؤس اپنے بیٹے کو, عام شخصیت نہیں عارف شخصیت, اپنے بیٹے کو وصیت نامہ لکھتے ہیں. وصیت نامے میں بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بیٹا کوشش کرنا زندگی میں اپنے امام کو منا کے جانا, کسی پہ چھوڑ کے نہ جانا. پیچھے والے کوشش کریں گے, سلسلے کریں گے جو پیچھے والے کرتے ہیں, رہ جانے والے بخشش کے لیے, وہ ٹھیک ہے, وہ روٹین کی چیزیں ہیں, مگر کوشش کرنا اپنی زندگی میں اپنے امام کو منا کے جانا. اس نے کہا بابا طریقہ کار کیا ہے؟ انہوں نے کہا طریقہ کار بڑا خوبصورت ہے, بڑا آسان ہے اور بڑا اہم ہے. طریقہ کار یہ ہے, تم اپنے امام کی خدمت میں اپنے آپ کو جب پیش کرنا, مولا سے یہ ضرور کہنا مولا مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا, مولا مجھ سے یہ خطا سرزد ہوئی, مولا مجھ سے یہ لغزش سرزد ہوئی, مولا میرے سے یہ غلط کام ہو گیا, یہ غلط, اور مولا اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو مجھے یاد نہیں, تیری ذات عین اللہ سے چھپا ہوا کچھ نہیں, مولا تو جانتا ہے, مولا احسان فرما, میں گداگر بن کے, بھکاری بن کے رحم کی طلب کرنے آیا بیٹھا ہوں. سید علی بن طاؤس بیٹے کو وصیت نامہ کہہ رہے, بھکاری گداگر بن کے تیری بارگاہ میں آئے بیٹھو, یہ سوچ کے تو خالی نہیں لوٹائے گا, مولا تو معاف کر دے گا تو اللہ بھی معاف کر دے گا, مولا تو حجت خدا, تو مرکز و محور کائنات ہے, مولا مجھے معاف کر دے, مولا مجھے پر رحم کر. جب انسان اپنے عیبوں پر نگاہ کرے گا تو یقین جانیے دوسروں کے عیبوں پر نگاہ کرنے کا وقت ہی نہیں ملے گا. اپنی کریکٹر بلڈنگ پہ جب زور دے گا, اور یقین جانیے یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا عام طور پہ چوکوں میں بیٹھ کے, ابھی تک ہم نے ابتدائی معاملات پہ بھی غور نہیں کیا, ابھی تک ہم نے ابتدائی چیزوں پہ بھی توجہ نہیں کی, ابھی تک ہم پیچھے ہیں. ابھی ہماری کریکٹر بلڈنگ, ہم بیٹھے ہیں, ہم بیٹھ کے گلا کرنا شروع کر دیتے, ہم بیٹھے ہیں غیبت کرنا شروع کر دیتے, ہم بیٹھے ہیں کسی کی بدخوئی کرنا شروع کر دیتے, ہم بیٹھے ہیں غلط باتیں ڈسکس کرنا شروع کر دیتے. ابھی تک ہم یہ عیب نہیں تو کیا ہے,
یہ بدخوئی عیب ہے، یہ غیبت عیب ہے، یہ کسی کا گلہ کرنا کمر پیچھے عیب ہے، یہ کسی کے بارے میں غلط سوچنا، غلط نگاہ کرنا، یہ عیب ہے، یہ سارے عیب ہیں، یہ جو ہم عیبوں کو اپنے گلے لگا کر بیٹھے ہیں۔ خدا را امام کا فرمان سمجھنے کی، اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کریں کہ انسان عیب والا انسان ہے جو اپنے عیب چھوڑ کے دوسروں کے عیب پہ نگاہ کرتا ہے۔